اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد محمد الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عظیم خانقاہ جو اپنے اکابرین کی روایت کے نقوش کیے ہوئے اپنی فقیرانہ روش پر قائم و دائم ہے، اور صرف یہی خانقاہ نہیں، میں تو کہتا ہوں ہر وہ سلسلے کی خانقاہ، قادری ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، اور بھی بہت سارے سلاسل ظاہرہ و باطنہ کی تمام خانقاہیں جو اپنے اپنے اکابرین کے روش پر قائم ہیں، اس بارگاہ سے فیض عطا کرنے کے دو راستے ہوتے ہیں، اور یہاں آنے والا بھی دو طرح کا سائل آتا ہے۔ ایک سائل تو وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پیر صاحب تعویذ لکھ دے، میری دکان چل جائے، پیر صاحب دعا فرما دے، میرا کاروبار چل پڑے، پیر صاحب توجہ فرما دے، میری بیماری دور ہو جائے، پیر صاحب کی نظر کرم ہو جائے، ہمارے پورے گھر بھر کا بھلا ہو جائے، پورا خاندان میرا آباد ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس دنیا ہی کی ترقی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو اس دنیا ہی میں رہنا اور اس دنیا ہی سے کھا پی کر کے چلے جانا اپنی زندگی کا اول و آخر سمجھتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے، خدا تعالیٰ کے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اے کاش کسی مرشد کا ہاتھ میں ہاتھ مل جاتا، ان کی نگاہیں عنایت ہو جاتی۔ جس طرح میری یہ دو آنکھیں روشن ہے، اللہ نے اسے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہیں اور ہزاروں ہزار میل اوپر آسمان کی بلندی پر یہ نگاہ جاتی ہے۔ اے کاش میرے رب کی یہ دی ہوئی آنکھیں ایسی روشن ہو جاتی اور اس کا تعلق میرے دل کی آنکھوں سے روشن ہو جاتا۔ جو آسمان پر مخلوق بستی ہے ہم اسے بھی دیکھتے، فرشتوں کی نوری جماعت بھی دیکھتے، فرشتوں کا نوری قافلہ بھی دیکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو کس لیے بنایا ہے، اس کی اغراض و مقاصد بھی ہم سمجھتے، اور پھر محبوب کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک ہماری رسائی بھی ہو جاتی، سرور کائنات کا فیض بھی مل جاتا۔ وہ ہمارا خالی سینہ جو صرف سینہ ہے، ایک نگاہ توجہ ہو جاتی تو وہ عشق رسول کا مدینہ بھی ہو۔ ایسے بھی طالبین ہیں، ایسے بھی سائل ہیں۔ مجھے یاد آتا ہے کہ سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ جو شہزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، ایک نابینا حاضر ہوا۔ اچھا ہر دور میں اس طرح کے لوگ رہے ہیں جو صرف ظاہری مراد لے کر آتے ہیں، مگر قربان جائیے ایسے کریم لوگوں پر جو ظاہری تمکنت کے لیے آتے ہیں کہ ہمارا بھی ٹھاٹ باٹ ہو جاتا، حضرت سے خلافت مل جاتی، ابھی 25-50 کے پیر ہو جاتے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب غریب بلا کر کے اپنے دلوں کی دنیا سے آشنا کر دیتے ہیں تو وہ ٹوپی اتار کر کے ان کے قدموں پہ جھکا رہنا یہی سب سے بڑی پیری ہے۔ امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک نابینا حاضر ہوتا ہے، بڑے ادب سے بیٹھ گیا، آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے، حضرت کے قدم شریف تک لے جاتا ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت کے قدم تک میرا ہاتھ آ گیا ہے تو عرض کرتا ہے حضور میں نے سنا ہے کہ آپ سیدنا امام زین العابدین کے شہزادے ہیں۔
فرمایا الحمدللہ میں سیدنا امام زین العابدین کا بیٹا ہوں. کہا حضور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سید الشہداء امام حسین کے پوتے ہیں. کہا الحمدللہ. کہا اس سے بات ایک اور واضح ہو گئی کہ آپ صرف امام علی مقام کے پوتے ہی نہیں، حضرت مولا کائنات کے پر پوتے ہیں، خاتون جنت کے پر پوتے ہیں. کہا الحمدللہ میں اسی گلشن کا ایک پھول ہوں، میں اسی گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول ہوں جس سے طریقت کی دنیا معطر ہو رہی ہے. جب پورے طور پر اس نے اپنے آپ کو میری زبان میں کہیے کہ ٹھوک بجا دیا، اطمینان ہو گیا، تو اس کرتا ہے حضور ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے، اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو روشن فرمائے. آپ بڑے عظیم خاندان کے شہزادے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا دیں گے، دعا کر دیں گے تو اللہ میری آنکھوں کو روشن فرما دے گا. حضور واسطہ ہے آپ کو امام علی مقام کا، واسطہ ہے آپ کو حضرت مولا کائنات کا، واسطہ ہے آپ کو شہزادی رسول خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا. جب واسطوں پہ واسطہ دیتا رہا تو حضرت نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ، تھوڑا کا فاصلہ بناؤ، مجھے ہاتھ اٹھانے کی مہلت دو. حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا اے میرے رب، یہ بندہ میرے خاندان کے آئینے میں کرامت دیکھنا چاہتا ہے، کرامت کی تصویر دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار تیری بارگاہ میں میں اپنے رسول کریم کو پیش کرتا ہوں، انہیں واسطہ بناتا ہوں اور اپنے تمام جدود کا واسطہ دیتا ہوں. پروردگار عالم تو اس کی جھولی کو بھر دے، اس کی آنکھوں کو روشن فرما. سبحان اللہ. وہ نور ہو گیا. اب اس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نیچے دیکھا، اوپر دیکھا، خدا کی خوبصورت زمین اس کو نظر آنے لگی. سبحان اللہ الحمدللہ کے نغمے بلند ہونے لگے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتا حضور بڑی مہربانی، بڑی نوازش، بڑی عنایت، بڑا کرم فرمایا آپ نے. بس اتنا کہا اور جب چلنے لگا تو حضرت نے بڑھ کے اس کا دامن پکڑ لیا. ذرا کیا کہا حضور، یہ تو میرے لیے کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. اب میں جا رہا ہوں، اپنے خاندان کو بتاؤں گا، اپنے بچوں کو بتاؤں گا، اپنے گھر والوں کو بتاؤں گا، ہم دیکھ رہے ہیں تو میرا بیٹا ہے، تو میری بیٹی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے بھائی ہے. کہا حضور اجازت، کہا بیٹھ جاؤ. یہاں جو آتا ہے اسے خالی نہیں جانے دیا جاتا. تو پہلے آیا تھا، اپنی مراد لے کر کے آیا تھا، لیکن یہ نبی کی اولاد کی بارگاہ ہے. یہاں سے صرف ظاہر ہی کی نعمت نہیں ملتی، یہاں باطن کی بھی نعمتیں عطا کی جاتی ہے، باطن کی بھی نعمت عطا کی جاتی ہے. بیٹھا لیا، فرمایا یہ صرف درگاہ نہیں ہے، یہاں دلوں کو بھی روشن کیا جاتا ہے. یہ نبی کی خانقاہ ہے، یہ امام علی مقام کا پیخانہ ہے، یہ حضرت مولا کائنات کا چشمہ ہے. اور یہاں سے کسی پیاسے کو واپس نہیں کیا گیا، صرف تو دنیا کی آنکھ لینے آیا تھا. تیرے دل کی بھی آنکھ روشن کی جائے گی. بٹھا لیا، تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اس کے بعد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ پر مشقت طاری ہوئی، گریہ طاری ہوا. آپ پر ایسا گریہ طاری ہوا اور کہ ساون بھادو کی طرح برسنے لگی، ہچکیاں بن گئی. آپ پورا جسم خوف الہی سے کانپ رہا ہے، خوف طاری ہو گیا، گریہ طاری ہو گیا. وہ شخص گھبرایا، کہنے لگا حضور میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جس سے آپ کا دل ٹوٹ گیا، میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں ہوا جس سے آپ ناراض ہو گئے. حضور رو رہے ہیں. یہ بڑی خوشی کا وقت ہے کہ اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات بنایا ہے اور آپ کے ذریعے سے میری آنکھیں روشن کی ہیں. یہ بڑے خوشی کا وقت ہے. اسی ہچکی کے ماحول میں ارشاد فرمایا سن لے، اس سے پہلے جب تک تیری آنکھیں روشن نہیں تھی، میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب تک تیری آنکھیں روشن نہیں تھی، جب تجھ سے حساب لیا جاتا تو اس وقت تک ان آنکھوں کا حساب نہیں لیا جاتا. میں رو اس لیے رہا ہوں کہ اب آج سے لے کر جب تک تو زندہ رہے گا اس روشنی کا تجھے حساب دینا ہوگا، اس روشنی کا تمہیں رب کے حضور حساب دینا ہوگا. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں تو اس نور کا، کہیں تو اس روشنی
تجلی کا مس یوز نہ کر لے، غلط استعمال نہ کر لے، ناجائز طریقے سے یہ آنکھیں نہ اٹھنے لگے، دل کا دریچہ کھولتے ہیں کیسے صوفیاء کرام، کیسے مشائخین کرام، دل کی دنیا کو کھول دیا، قدموں پہ سر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے حضور ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ آنکھیں اٹھے گی تو نبی کی شریعت کی روشنی میں اٹھے گی، یہ آنکھ اگر کہیں جائے گا نظر ٹکے گی تو جسے شریعت جائز کہے گی وہی یہ نظر جائز طریقے سے ٹکے گی، شریعت جسے ناجائز کہہ دے گی وہی یہ پلک بند ہو جائے گا۔ دونوں طرح کی روشنی، دونوں طرح کی تجلی یہاں عطا کی جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے اور وہ اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اے کاش کسی ولی کی نگاہ رحمت ہو جاتی۔ آپ نے سنا نہیں ہے، یہی وہ عجیب خانقاہ ہے، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سے سنیے اور ایک بار نہیں بار بار سنیے، 100,000 مرتبہ سنیے۔ صوفیاء کرام کے واقعات کی تو یہی شان ہے کہ جتنی بار سنیے وہ تازہ ہی معلوم ہوتا ہے، وہ تر و تازہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد کشف و کرامت کا دکھانا نہیں ہوتا بلکہ شریعت کے استقامت کو سینے میں اتارنا مقصود ہوتا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار مقصود ہوتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ اسی خانقاہ کے حضرت سیدنا شیخ مجدد الفاظ ثانی امام ربانی سیدنا شیخ احمد سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد سیدنا خواجہ باقی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا وہ نان بھائی جس نے حضرت کے مہمانوں کی خدمت کی تھی، حضرت مہربان ہوئے، ارشاد فرمایا تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، مان کیا مانتا ہے؟ کہا حضور عطا ہو جائے گا۔ کہا مان کیا مانتا ہے؟ کہا حضور اپنے جیسا بنا دیجیے، حضور اپنے جیسا بنا دیجیے۔ فرمایا کچھ اور پہلے؟ کہا حضور میں صبح شام دیکھتا رہتا ہوں آپ کے یہاں صرف دعا تعویذ اور والے ہی نہیں آتے بلکہ ایسوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ نہ جانے کتنے آئے اور آپ جیسے ہو کر کے چلے گئے۔ آپ نے اپنے رنگ میں اسے رنگ دیا، اپنے رنگ اپنا جیسا بنا ڈالا، اسے صاحب مقام کر دیا۔ حضور دینا ہو وعدہ کیا ہے آپ نے تو بس اپنے جیسا ہی بنا دیجئے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خواجہ باقی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر انعکاسی تجلی فرمائی، نسبت انعکاسی فرمائی۔ یہ نسبت انعکاسی کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ نسبت ہے جسے مشائخ اپنے خاص وقت میں کسی خاص طریقے سے کسی خاص انسان کو نوازتے ہیں اور جب اسے خصوصی طریقے سے نوازنا ہوتا ہے تو اس پہ انعکاسی تجلی ڈال دی جاتی ہے اور جب منعکس کر دیا جاتا ہے، اپنے رنگ میں رنگ لیا جاتا ہے تو پھر آقا و غلام ایک لباس میں نظر آتے ہیں، ایک ہی طرح نظر آتے ہیں۔ اور عالم یہ ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب نبی کے ساتھ ہجرت کر کے نبی کے جانشین سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں اپنے نبی کے رنگ میں جب رنگ کر کے مصطفیٰ کی تجلی سے سرشار ہو کر کے نبی کے جمال کا آئینہ بن کر کے مصطفیٰ کی ذات کا مظہر بن کر کے جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے تو دیکھنے والوں کو دھوکا ہوتا ہے، یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے یا یہ نبی ہے، یہ نبی ہے کہ یہ نبی ہے۔ ادھر بھی وہی تجلی، ادھر بھی وہی تجلی، ادھر بھی وہی حسن، ادھر بھی وہی حسن۔ صدیق اکبر سمجھ جاتے ہیں، کھڑے ہو گئے اور نبی کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی چادر اٹھاتے ہیں، نبی کے سر ناف پہ تان دیتے ہیں اور کہتے ہیں مدینے والوں سن لو، جو نبی کے پیچھے کھڑا ہے وہ نبی کا غلام ہے، اور جو میری چادر کے نیچے مسکرا رہا ہے وہ رسولوں کا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یہ کون سی تجلی عطا فرمائی؟ یہ انعکاسی تجلی نہیں تھی، یہ اتحادی
تجلی تھی، یہ اتحادی تجلی تھی، اتحادی تجلی خواص الخواص کو عطا کیا جاتا ہے، اور اسی تجلی کو عطا کرنے کے لیے سیدنا خواجہ باقی باللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ کس کا خواب ہے؟ سیدنا خواجہ باقی باللہ کا خواب، سبحان اللہ، جو مجدد الف ثانی کے پیر و مرشد ہیں۔ میں نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک بڑی اونچی سی دیوار ہے، اس پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے جب اس پہ نظر ڈالی تو وہ پرندہ ہوا اور میرے ہاتھ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا، حضور میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ فرمایا سمرقند سے اپنا بستر اٹھائیے، بھارت چلے جائیں، ہندوستان کا سفر کیجیے۔ کہا حضور کچھ تو تعبیر میں مطابقت ہونی چاہیے، کچھ تو تعبیر ملنی چاہیے۔ کہا یہ فقیر کا خواب ہے، ہر فقیر پر بھی وہ خواب کی تعبیر روشن نہیں ہوتی، تم نہیں دیکھ رہے ہو، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں اس کی تعبیر کیا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی اب ہندوستان میں لگ گئی ہے، جائیے، آپ کے ہاتھ پر ایک ایسا عالم دین مرید ہوگا، ایک ایسا بندہ مرید ہوگا کہ جب وہ مرید ہو جائے گا تو خود آپ کہیے گا کہ میرا مرید مجدد الفسانی آفتاب ہے جس پہ ہم جیسا پیر بھی چھپ جایا کرتا۔ اسلامیہ تو یہ تجلی کون سی عنایت فرمائی؟ یہ وہی اتحادی تجلی تھی۔ انعکاسی تجلی اور ہوتی ہے، اتحادی تجلی اور ہوتی ہے، جو خلاص الخلاص کو عطا کیا جاتا ہے۔ پیر و مرشد فرماتے ہیں خواجہ باقی باللہ علیہ رحمت و رضوان کے کہ آپ کے پاس جو نسبت صدیقی ہے، جو نسبت ہے، جو امانت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب آپ حضرت شیخ احمد سرہندی کو عطا فرما دیں گے، جب یہ نسبت ان کے سینے میں منتقل ہو جائے گی تو قیامت کی صبح تک اس خانقاہ سے فقراء پیدا ہوں گے، اولیاء پیدا ہوں گے، مشائخ پیدا ہوں گے، صاحب دل پیدا ہوں گے، صاحب نور پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی فیضان کا ایک چشمہ کمال پور شریف کی سرزمین پر حضرت شیخ غلام محمد علیہ رحمت و رضوان کی شکل میں قائم رکھا ہے، جہاں سے چشمہ نور سیال ہو کر کے رواں و دوا ہے، اور علماء کرام بڑے بڑے صوفیاء یہاں آ کر کے اپنی پیاسی روحوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خانہ طریقت کو سلامت رکھے، حضرت صاحب سجادہ کے فیض کے دامن کو اور وسیع سے وسیع تر کرے، اور ہمارے سروں پر یہ سایہ کرم دراز رہے۔